پر واجب ہوگا کہ میں اس کی شفاعت کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ جو جنت میں جانا چاہے تو حج کے بعد در رسول کی زیارت کرے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے پہلے، صدی پہلے جھنجھوڑ کر، ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ کر حج کیا، اور میزاب رحمت، وہ پرنالہ جس کو میزاب رحمت بھی کہتے ہیں، سونے کا بنا ہوا 9-10 کلو سونا، پتہ نہیں حاجیوں کو پتہ ہے یا نہیں، 9 یا 10 کلو سونے کا پرنالہ بیت اللہ شریف کے چھت پر نصب ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیومیٹری، الجبرا بڑے ماہر تھے، ویسے بھی علوم اور نئی تحقیق 60 علوم پر عبور رکھتے۔ پرانی تحقیق کے مطابق آپ 50 علوم پر فی البدی عبور رکھتے ہیں، فی البدی، کہ ان 50 علوم میں سے جس میں چاہیں فی البدی گفتگو کرتے۔ اور یہ فیض بھی شیر ربانی نے بتایا کہاں سے ملا۔ جب اللہ کے رسول کے خاندان کے چشم و چراغ غوث اعظم کی زیارت ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو خواب میں محبوب سبحانی نے شیر ربانی کو جواب دیا۔ دونوں ولی تھے، ولی را ولی بھی شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ حضور آپ کا نائب کون ہے؟ فرمایا کہ بریلی کا تاجدار ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلی۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، میں زیارت کو گیا تو جیسے محبوب سبحانی نے بتایا تھا ویسے ہی اعلیٰ حضرت کو پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، درمیان میں پردہ ہے، پیچھے سے آواز آتی ہے، آپ جو آواز آتی ہے اس کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ کون تھا مجھے بھی نہیں پتا، آپ کے بھی علم میں نہیں، اور شیر ربانی کے مریدوں کو بھی پتہ نہیں، پر شیر ربانی فرماتے ہیں کہ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پردے کے پیچھے سے سرکار بولتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں اعلیٰ حضرت اس کو نقل فرماتے ہیں۔ جس کو سرکار بولیں وہ نقل کرے، وہ لکھے، اس کے لکھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی کہ سرکار کا بولا۔ یہ مقام ہے۔ آپ نے حج کیا اور میزاب رحمت کے پرنالے کے پاس آئے، آپ نے بھی زیارت کی ہے، دیکھا، میں نے بھی دیکھا الحمدللہ۔ وہاں آئے تو آپ نے پھر اپنے علم کو جب جوش مارا تو اس کو سامنے رکھ کر، پرنالہ چھت پر تھا، اس کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف جب دیکھا تو الجبرا اور جیومیٹری کے اندر جب محو ہو گئے، پڑھنا شروع کر دیا تو کلی اور قانون یہ آیا کہ پرنالہ کس سمت کو جھکا ہوا ہے۔ جب سمت کو نکالا تو وہ در رسول کی طرف جھکا ہوا۔ حج سے فارغ ہیں، طواف کا وقت، اور آپ طواف وداع فرما رہے ہیں۔ اس وقت جب آپ نے پرنالے پر نظر ڈالی تو وہاں ہی پرنالے میزاب رحمت کے نیچے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں ہی کھڑے ہو کر آپ نے پوری نعت لکھی۔ اس نعت کا ایک شعر یہ ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ پرنالے کی سمت کو دیکھ کر فرمایا کہ بیت اللہ کی چھت سب سے عظیم چھت ہے، اس چھت پر لگا ہوا پرنالہ بھی در رسول کو جھک کر یہ کہتا ہے کہ یہ تو کعبہ ہے، جدھر میں جھکا ہوں وہ اس کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ فرمایا آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ تم نے دیکھ لیا، مناسک حج پورے ہو گئے، طواف بھی ہو گیا، پھر کعبے کا کعبہ حضور کیسے ہوئے؟ فرمایا وہ اس طرح ہوئے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ مکہ المکرمہ کو فتح کیا تو 360 بت تھے بیت اللہ میں۔ وہاں اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں ہوتی تھی، وہاں لات و حبل اور لات و منات کی عبادت ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول گئے تو بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا۔ جو بیت اللہ کا طواف کرے، ہم کرتے ہیں تو بیت اللہ ہمیں پاک کرتا ہے۔
اور جس نے بیت اللہ کو طواف کیا، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ اس کے گناہوں کو پاک کرتا ہے، اس کے لیے یہ کعبہ ہوا، اور جس نے کعبہ کو پاک کیا وہ اللہ کے محبوب رسول ہیں ہمارے آقا، اور جس نے بیت اللہ کو پاک کیا وہ اس کا کعبہ بنا۔ جس نے بتوں سے بیت اللہ کو پاک کیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب کعبے کا کعبہ دیکھو، ہم کعبے میں جاتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے تو گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، طواف کرتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حج کے بعد انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کی شکم سے باہر آیا، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے بیت اللہ کی زیارت کی، بیت اللہ کا طواف کیا، وہ اتنا پاک ہو گیا تو بیت اللہ تو پکار رہا ہے کہ تم نے میرا حج کر دیا، میں نے تمہیں پاک کر دیا، اب اس ہستی کی بارگاہ میں جاؤ جس نے مجھے پاک کر کے تمہاری پاکی کا سبب بنا دیا ہے، تمہاری پاکیزگی کا باعث بنا دیا، آپ اس در کی حاضری دو۔